گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک لازمی اور اہم اعلان کرتا چلوں۔ اس علمی نشست میں استعمال ہونے والی دونوں آوازیں مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ذریعے تیار کی گئی ہیں۔ اس گہرے علمی مطالعے میں خوش آمدید، جہاں مختلف ماخوذات اور تحقیقات کو یکجا کر کے ان کے اہم ترین پہلوؤں کو سامنے لایا جاتا ہے۔ جی، اور آج کا ہمارا مشن نہایت خاص اور باوقار ہے۔ بالکل، آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے شہرۂ آفاق فکری مطالعے بیان القرآن کی روشنی میں قرآن مجید کے 23ویں پارے یعنی ومالیہ کے مرکزی مضامین کا نہایت گہرا جائزہ پیش کریں گے۔ چلیں اس بات کو ذرا تفصیل سے کھولتے ہیں، کیونکہ اس پارے میں کائنات کی حیرت انگیز نشانیوں سے لے کر انبیاء اکرام علیہم السلام کی ان عظیم قربانیوں تک کا ذکر ہے جو واقعی انسانی عقل کو دنگ کر دیتی ہیں۔ جی ایسا ہی ہے۔ اور اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ان ہزاروں سال پرانے قرآنی واقعات اور کائناتی نشانیوں کا آج کے اس جدید دور کے انسان کی سوچ اور اس کے عقیدے سے کیا گہرا تعلق ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیں، بیان قرآن کی گہرائی میں اترنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض قصے یا کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی نفسیات، سماجی رویوں اور کائناتی حقیقتوں کے وہ اٹل اصول ہیں جو ہر دور کے لیے اتنے ہی سچے ہیں جتنے نزول کے وقت تھے۔ صحیح، اور اسی تناظر میں اگر ہم سورت یاسین کے بقیہ حصے پر غور کریں تو رسالت کی حقانیت کے ساتھ ساتھ ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں کائنات میں موجود قوانین فطرت کو ایک عقلی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بالکل۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب قرآن مجید فلکیاتی نظام، خاص طور پر سورج اور چاند کی گردش کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ مطلب ہم روزمرہ کی زندگی میں ان سیاروں اور ستاروں کو دیکھتے تو ہیں، لیکن قرآن اس حرکت کو ایک نپے تلے ریاضیاتی حساب یا جسے ہم میتھمیٹیکل پریسیجن کہتے ہیں اس کے طور پر پیش کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے مدار سے بال برابر بھی نہیں ہٹ سکتی۔ جی بالکل نہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر بڑی خوبصورتی سے واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی گردش کو ایک طے شدہ اور اٹل نظام کے تحت کیسے بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہ تو سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے سکتی ہے، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور آج کی جدید فلکیات بھی اسی بات کی تصدیق کرتی ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ ایک انتہائی پیچیدہ مگر بے نقص قانون کا پابند ہے۔ بے نقص قانون، بالکل۔ یعنی یہ کامل نظام کسی اندھے اتفاق یا بگ بینگ کے محض حادثاتی نتیجے کے طور پر وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہ ایک عظیم خالق کی لامحدود قدرت کی سب سے کھلی نشانی ہے جو ہر ذی شعور انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور اسی کائناتی توازن سے اگلا قدم حشر و نشر یعنی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے دلائل کی طرف اٹھتا ہے۔ بیان القرآن میں اس تصور کو ہمارے روزمرہ کے مشاہدات سے جوڑا گیا ہے۔ بالکل، جیسے مردہ زمین کی مثال۔ جی ہاں، مردہ زمین کی مثال کہ کس طرح وہ مہینوں تک خشک، بنجر اور بے جان پڑی ہوتی ہے، اور پھر آسمان سے بارش کے چند قطرے برستے ہیں تو وہی مردہ زمین زندگی سے لہلہا اٹھتی ہے، بیج پھوٹ پڑتے ہیں اور ہریالی چھا جاتی ہے۔ اس پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے حشر و نشر کی اس عقلی دلیل کو بڑے منفرد انداز میں اجاگر کیا ہے۔ میری نظر میں یہ استدلال بہت طاقتور ہے۔ جو خالق اس مردہ، خشک اور بے جان زمین کو پانی کے چند قطروں سے بیدار کر کے زندگی کا ایک نیا چکر شروع کر سکتا ہے، تو اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ بالکل، انسانوں کو مرنے کے بعد، مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا آخر کیوں کر مشکل ہوگا؟ یہ استدلال انسان کو دعوت فکر دیتا ہے کہ موت زندگی کا حتمی اختتام نہیں ہے، بلکہ ایک نئے اور زیادہ پائیدار مرحلے کا آغاز ہے۔ منطقی اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی چیز کو پہلی بار عدم سے وجود میں لانا زیادہ مشکل کام ہے۔ صحیح۔ لیکن جو ہستی اس کائنات کو پہلی بار پیدا کر سکتی ہے، اس کے لیے اس عمل کا اعادہ کرنا تو عقلی طور پر بہت ہی آسان امر ہے۔ بالکل درست۔ اور حشر و نشر کی اس عقلی استدلال کے بعد بات صرف کائنات کو ماننے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس وحدانیت کے عملی ثبوت کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہاں سے سورۃ الصافات کے مضامین شروع ہوتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نہایت جلال و جمال کے ساتھ اعلان کیا گیا ہے۔
اور ساتھ ہی فرشتوں کی صف بندی کا ذکر ہے۔ ہم لیکن تاریخ انسانی میں تسلیم و رضا کی سب سے بڑی اور حیران کن مثال اس صورت میں اس وقت ملتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ ایک باپ کا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ واقعی انسانی سوچ کے تمام دائروں سے ماورا نظر آتا ہے۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ اس پورے واقعے میں اطاعت کا جو معیار پیش کیا گیا ہے وہ بے مثال ہے۔ ایسا ہی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کا ذکر، جو دراصل وحی الہی تھا، اپنے کم سن بیٹے سے کیا، تو بیٹے کا جواب یہ نہیں تھا کہ یہ کیسا خواب ہے یا مجھے کیوں قربان کیا جا رہا ہے۔ جی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب انتہائی پرسکون اور رضائے الہی کا مظہر تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے والد، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ مکالمہ ظاہر کرتا ہے کہ شعور بندگی صرف باپ تک محدود نہیں تھا، بلکہ بیٹے کی تربیت بھی اسی نہج پر ہوئی تھی کہ اللہ کا حکم ہر رشتے اور ہر محبت سے بالاتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس قربانی کے واقعے کا جو اصل فلسفہ بیان القرآن میں سمجھایا گیا ہے، وہ کسی بھی انسانی جان کی قربانی کا تقاضا نہیں تھا۔ اصل امتحان یہ تھا کہ کیا ایک انسان اپنے دل سے دنیا کی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی اولاد، اپنے بڑھاپے کے سہارے کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو مکمل طور پر غالب کر سکتا ہے؟ جی، اصل قربانی تو دل کی تھی۔ بالکل۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کڑے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور چھری چلانے کے لیے بالکل تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فدیے کے طور پر ایک عظیم مینڈا بھیج دیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ خالق کائنات صرف انسان کی نیت، اس کا اخلاص اور دل کا حال دیکھتا ہے۔ یہی وہ انقلابی سبق ہے جو اس پارے میں دیگر انبیاء کے تذکروں میں بھی ایک تسلسل کے ساتھ جھلکتا ہے۔ سورۃ الصافات میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی طویل جد و جہد کا بیان بھی ہے۔ 950 سال تک اپنی قوم کی طعنہ زنی اور تکالیف برداشت کرنے کے بعد جب انہیں طوفان سے نجات ملی تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ استقامت کا پھل ہمیشہ حق کے حق میں نکلتا ہے۔ بے شک۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ایک ایسے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے جو اخلاقی گراوٹ کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ ایک اکیلا نبی اس پوری قوم کی مخالفت کا سامنا کرتا ہے اور بالآخر اللہ کی مدد آتی ہے، پوری قوم تباہ کر دی جاتی ہے اور حق پر کھڑے رہنے والے اس خاندان کو بچا لیا جاتا ہے۔ انبیاء کی اس طویل جد و جہد کے ساتھ ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کا وہ حیرت انگیز واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے جو انسانی نفسیات کے ایک بالکل مختلف پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں چلے جانا، جسے قرآن نے اندھیروں پر اندھیرا کہا ہے۔ نفسیاتی اور جسمانی گھٹن۔ جی، آج کے دور کا انسان بھی جب شدید تنہائی یا کسی بہت بڑی مشکل کا شکار ہوتا ہے تو وہ ایک ایسے ہی نفسیاتی اندھیرے اور گھٹن کو محسوس کرتا ہے جہاں سے نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ آج کے انسان کے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی گہرائی کی تاریکی اور رات کی تاریکی، یہ وہ 3 تہیں تھیں جن میں وہ گھرے ہوئے تھے۔ بظاہر تمام اسباب ختم ہو چکے تھے، سائنس اور منطق کی روح سے وہاں سے زندہ بچ نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو پھر وہ کیسے بچے؟ اس شدید ترین تنہائی اور اندھیرے میں جو چیز انہیں باہر نکال لائی وہ ان کی پکار تھی، ان کی تسبیح تھی، جس میں انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ کی پاکی بیان کی۔ اس سے یہ واضح پیغام ملتا ہے کہ جب انسان چاروں طرف سے مشکل میں گھر جائے اور دنیا کا ہر دروازہ بند نظر آئے، تب بھی اللہ کی مدد تک پہنچنے کا راستہ دعا اور رجوع اللہ کی صورت میں ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک طرف طوفان، تباہی، معاشرتی مخالفت اور مچھلی کے پیٹ جیسی انتہائی سخت جسمانی اور نفسیاتی آزمائشیں ہیں، اور دوسری طرف جب ہم سورۃ صاد کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں بالکل ایک مختلف قسم کی دنیا نظر آتی ہے۔ جی بالکل مختلف منظرنامہ۔ سورۃ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس عظیم شان حکمرانی کا ذکر ہے جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جن کی تلاوت کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکمرانی صرف انسانوں پر نہیں بلکہ ہواؤں اور جنات پر بھی تھی۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ آزمائش کے تصور کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔
عموماً آزمائش کا لفظ سنتے ہی ذہن میں کسی مصیبت، غریبی یا بیماری کا خیال آتا ہے۔ جی، ہم تو یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ یہاں خبردار کرتے ہیں کہ بے پناہ طاقت، دولت اور اقتدار مل جانا دراصل مصیبت سے کہیں بڑی آزمائش ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ بہت معنی خیز ہے، جہاں وہ اپنے عمدہ اور تیز رفتار گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ وہ گھوڑے اس دور کی بہترین عسکری طاقت تھے۔ لیکن اس معائنے کے دوران جب ذکر الہی میں ذرا سی تاخیر ہوئی تو انہوں نے فوراً ان تمام گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور کشش بھی ان کے دل میں اللہ کی یاد سے زیادہ اہم نہیں تھیں۔ ان انبیاء کا کمال یہ تھا کہ اتنے بڑے اقتدار کے باوجود ان کے دلوں میں رتی برابر بھی تکبر نہیں آیا۔ ان کی گردنیں ہمیشہ اپنے رب کے سامنے عاجزی سے جھکی رہیں۔ یہ دراصل اقتدار میں شکر کی کڑی آزمائش تھی۔ یہاں تقابل بہت واضح اور گہرا ہے۔ ایک طرف طاقت اور اقتدار میں شکر کی آزمائش ہے، اور اسی صورت ثواب میں اس کے بالکل متوازی ایک اور کردار ابھرتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا کردار۔ جی، صبر کا استعارہ۔ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی ہر نعمت دے کر آزمایا گیا، وہیں حضرت ایوب علیہ السلام کو سب کچھ چھین کر آزمایا گیا۔ شدید ترین اور طویل بیماری، جسمانی تکلیف، مال و اسباب کا ختم ہو جانا اور اپنوں کا بچھڑ جانا۔ یہ قرآن کی بے مثال حکمت ہے کہ اس نے دو بالکل مختلف اور متضاد انتہاؤں کو ایک ساتھ پیش کر کے انسانی رویوں کی رہنمائی کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر صرف خاموشی سے تکلیف برداشت کرنے کا نام نہیں تھا، بلکہ اس اذیت ناک دور میں بھی ان کا اپنے رب کے بارے میں گمان انتہائی مثبت رہا۔ صحیح۔ انہوں نے سالہ سال کی تکلیف میں کوئی شکوہ یا شکایت نہیں کی، بلکہ نہایت عاجزانہ الفاظ میں دعا مانگی کہ مجھے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس رویے کے جواب میں دونوں انبیاء یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے قرآن نے ایک ہی شاندار لقب استعمال کیا ہے۔ اور وہ لقب کیا ہے؟ نعم العبد، یعنی کتنا ہی اچھا بندہ ہے۔ چاہے شکر کے راستے سے ہو یا صبر کے راستے سے، دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، اپنے رب کی رضا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام کو ملنے والی شفا کا معجزہ بھی بہت روح پرور ہے۔ جب انہیں اپنا پاؤں زمین پر مارنے کا حکم دیا گیا اور وہاں سے ایک چشمہ ابل پڑا، جس کے پانی سے غسل کرنے اور اسے پینے سے وہ مکمل صحت یاب ہو گئے۔ بالکل۔ یہ صبر و استقامت کا ایک ایسا روحانی سبق ہے جو رہتی دنیا تک ہر اس انسان کے لیے مشعل راہ ہے جو کسی بھی قسم کی جسمانی، ذہنی یا معاشی تکلیف کا شکار ہو۔ یہ بتاتا ہے کہ شفا اور بہتری کے اسباب اسی ذات کے ہاتھ میں ہیں جو بظاہر خشک زمین سے بھی چشمے نکال سکتی ہے۔ یہی صبر، شکر اور رضا کے جذبات دراصل انسان کے عقیدے کو اس کی خالص ترین شکل میں لے آتے ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جب ہم سورۃ الزمر کے آغاز پر پہنچتے ہیں تو وہاں سب سے زیادہ زور جس چیز پر دیا گیا ہے وہ اخلاص دین ہے۔ اخلاص دین؟ جی، اخلاص کا مطلب صرف رسمی عبادات ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ دین کو، اپنی بندگی کو، اپنے جینے اور مرنے کے ہر عمل کو خالصتاً اللہ کے لیے مختص کر دینا ہے۔ اسے ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ توحید عملی کا نام دیتے ہیں۔ یعنی عملی طور پر شرک سے پاک ہونا۔ بالکل، یعنی انسان کے دل میں، اس کی نیت کی گہرائی میں اللہ کی رضا کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کا یا ریاکاری اور دکھاوے کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہ ہو۔ جب تک یہ باطنی اخلاص موجود نہیں، تب تک کوئی بڑی سے بڑی عبادت، کوئی قربانی اور کوئی بھی عمل بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتا۔ توحید عملی کا یہ تصور تو انسان کے باطن کا بڑا کڑا حساب کرتا ہے، کیونکہ اکثر معاشروں میں ظاہری عبادات تک محدود رہنے کا رجحان پایا جاتا ہے، جبکہ باطن کے اس اخلاص کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، سورۃ الزمر کے اسی ابتدائی حصے میں ایک اور ایسا مقام آتا ہے جو بے وقت روحانی، سائنسی اور قرآنی حقائق کا ایک ایسا سنگم ہے جو عقل انسانی کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن کس قدر باریک بینی سے انسان کی پیدائش اور اس کے مادر رحم میں گزرنے والے مراحل کا ذکر کرتا ہے۔ خاص طور پر 3 اندھیروں یا 3 تاریکیوں کا تذکرہ ایک حیرت انگیز سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آج کی جدید میڈیکل سائنس
1400 سال پرانی قرآنی وحی کی تصدیق کرتی نظر آتی ہے۔ میں بتاتی چلوں کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں بالتدریج پیدا کرتا ہے۔ آج کی جدید ایمبریولوجی جب انسانی جنین کے بننے کے عمل کا مشاہدہ کرتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ یہ 3 تاریکیاں یا 3 پردے دراصل کیا ہیں؟ جی۔ پہلا پردہ ماں کے پیٹ کی بیرونی دیوار یا ایبڈومینل وال ہے، دوسرا پردہ خود رحم مادر کی دیوار یا یوٹرین وال ہے، اور تیسرا پردہ وہ مخصوص جھلی ہے جسے ایمنیوٹک سیک کہا جاتا ہے، جس کے اندر مایا میں وہ بچہ مکمل طور پر محفوظ ہوتا ہے۔ کیا کمال کی بات ہے! آج کل کے جدید الٹرا ساؤنڈ، 3D سکینز اور مائکروسکوپک کیمروں کے بغیر 14 صدیاں قبل اس درجے کی باریک سائنسی حقیقت کا بیان ہونا بلا شبہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ کلام اسی ذات کا ہے جس نے اس انسان کو تخلیق کیا ہے۔ خالق کی یہ عظیم کاریگری صرف سائنس کا ایک کرشمہ نہیں ہے، بلکہ یہ توحید کی ایک بہت بڑی دلیل ہے جو انسان کو یہ ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ خود بخود وجود میں نہیں آیا، بلکہ ایک انتہائی باقاعدہ اور محفوظ نظام کے تحت اسے زندگی دی گئی ہے۔ اس سب پر غور کرنے کے بعد اس علمی گفتگو کے اختتام پر میری نظر میں ایک آخری اور گہری سوچ ابھرتی ہے۔ ذرا سوچئے، آج کا جدید انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے کائنات کی وسعتوں کو تو تسخیر کر رہا ہے، چاند اور مریخ پر قدم رکھنے کے منصوبے بنا رہا ہے اور سمندروں کی گہرائیاں ناپ رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے اندر کی دنیا، اپنے نفس، اپنے لالچ اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے میں اس قدر ناکام ہے؟ ان تمام قرآنی واقعات اور انبیاء کے تذکروں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شاید اصل کامیابی اور اصل تسخیر اس ظاہری کائنات کی نہیں، بلکہ اپنے باطن کی تسلیم و رضا ہے۔ جس طرح سورج اور چاند اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور جس طرح ماں کے پیٹ کی 3 تاریکیوں میں ایک ننھی جان کو ترتیب دی جاتی ہے، اسی طرح جب انسان کا دل اور اس کی مرضی اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے، جس کی اعلیٰ ترین مثال حضرت ابراہیم اور حضرت ایوب علیہم السلام نے دی، تو وہی دراصل انسان کی سب سے بڑی معراج ہے۔ کیا اس کے بعد بھی یہ ماننا مشکل ہے کہ جو رب پوری کائنات اور جنین کے مراحل کو ترتیب دے سکتا ہے، وہ ہماری زندگی کے بکھرے ہوئے معاملات کو نہیں سنوار سکتا؟ واقعی یہ سوچنے کا ایک بہت گہرا مقام ہے کہ ہم بیرونی دنیا کی تسخیر میں کہیں اپنے باطن کی شکست کا سامان تو نہیں کر رہے۔ کائنات کی نشانیوں، انبیاء کی قربانیوں، آزمائشوں کے مختلف پہلوؤں اور اخلاص دین پر مبنی 23ویں پارے کا یہ مطالعہ انسانی شعور کی بیداری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی فکری مطالعے کی روشنی میں کی جانے والی یہ علمی نشست تمام سامعین کے فہم اور علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ سامعین سے گزارش ہے کہ العلم ایجوکیشن سسٹم کی جانب سے پیش کی جانے والی اس مخلصانہ اور علمی کاوش کو ضرور لائک کریں، علم و شعور کی اس روشنی کو اپنے حلقہ احباب میں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام عام ہو سکے، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اس پورے مطالعے کا کون سا حصہ آپ کو سب سے زیادہ فکر انگیز لگا۔ اس گہرے علمی سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔